بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لیں اور بالوں میں لگائیں۔ کم از کم 3 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔ اگر مہینے میں صرف 2 بار بھی یہ عمل کر لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اگر ہونٹ کالے ہو جائے تو 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں۔ خارش سے نجات کے لیے ناریل کے عرق میں 2 لیموں کا رس ملا کر اسے جوش دیں۔ اس گاڑھے امیزے کو خارش کے دانوں پر لگائیں، بہت مفید ثابت ہوگا۔ قبض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہرڑ، سیاہ چھوٹی، بادام کی گری 25 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں، انشاءاللہ قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بچوں کو کھانسی ہو جائے تو شہد کو ہلکے نمک کے ساتھ آگ پر رکھیں، جب شہد پھٹ جائے صاف پانی لے کر تھوڑا سا پلائیں، بچوں کی کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ موشن کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر 1 لیموں پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں، خونی موشن بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہ جسم میں چربی کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے آپ 14-15 گھنٹے بھی محنت و مشقت کر کے تھکیں گے نہیں۔ ہری پیاز منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، قبض سے نجات ملتی ہے، تیزابیت کا خاتمہ ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، دل کے امراض سے بچا سکتا ہے، کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے، جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ ہری پیاز جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے رال بہنے جیسے مسئلے سے نجات ملتی ہے۔ بد ہضمی اور قبض سے نجات کا بہترین حل ہے۔ میتھی کے استعمال سے جسم کے دردوں سے آرام ملتا ہے، جسم سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے، میتھی انسولین پیدا کرتی ہے، بلغم اور گلے کی خراش میں فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ میتھی میں وٹامن اے، بی، سی، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بند گوبھی پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بند گوبھی اینٹی کینسر ہوتا ہے، آنکھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بند گوبھی کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، اس لیے انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمے۔ بادام کے تیل سے چھائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں۔ ایک بڑے برتن میں 2 لیٹر پانی ڈالیں اور اسے چولہے پر رکھ دیں۔ اب 4 کھانے کے چمچ بادام کے تیل کو کسی اسٹیل کے برتن میں ڈالیں جو پانی والے برتن سے چھوٹا ہو۔ اب اس تیل والے برتن کو پانی میں رکھیں تاکہ تیل کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ پہنچے، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی بادام کے تیل میں شامل نہ ہو۔ گرم پانی کی وجہ سے بادام کے تیل والا برتن بھی گرم ہو جائے گا، اور برتن کے گرم ہونے پر تیل کو نکال لیں اور نیم گرم ہونے پر چھائیوں پر لگائیں اور ہلکا مساج کریں، پھر 10 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے چہرے کی چھائیوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں، دماغی خشکی ختم ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے اور بات بات پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ سردی میں معدے کے درد کو ٹھیک رکھنے کے لیے 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹھنڈ لگ جائے تو 1 کھانے کا چمچہ نیم گرم شہد اور 1/4 چمچہ پیسی ہوئی دار چینی روزانہ دن میں 3 مرتبہ لیں تو پرانے سے پرانا بلغم ٹھنڈ دور ہو جاتی ہے۔ دانت کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے کچھ پتے لیں اور انہیں پانی میں ابال دیں، ہر صبح نہار
منہ اس نیم گرم پانی سے غرارے کریں، دانتوں کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ مسوڑوں اور دانتوں کے شدید درد میں نیم گرم پانی میں سرکہ اور نمک ملا کر منہ بھر کلیاں کرنا فائدہ دیتا ہے۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کو کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر اور کپڑے کی مدد سے جسم پر پھیریں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ ہر قسم کی بیرونی خارش اور خشک دانوں پر خالص سرکے میں کپڑا بھگو کر پھیرنا فائدہ دیتا ہے۔ اگر دانت ہلتے ہوں اور منہ میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو چاروں تخم لے کر مکس کر لیں، صبح و شام آدھا آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ دانت ہلنے بند ہو جائیں گے۔ چاروں تخم یہ ہیں: تخم ریحان، تخم بالنگو، تخم بارتن اور تخم اسبغول۔ اکثر لوگوں کو مسوڑوں کی سوجن نے پریشان کر رکھا ہوتا ہے، مہنگی دوائیں بھی اثر نہیں کرتی، تو اس کے لیے ایک گٹھی تازہ دیسی دھنیا لے کر ایک گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر ابال لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس پانی سے 3 بار اچھی طرح کلیاں کریں۔ مسوڑوں کی سوجن اور سوزش 3 دن میں ہی ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر کسی کو بلغم کی تکلیف لاحق رہتی ہو تو روزانہ 11 منکے میں سے ایک دانہ نکلے تو ایک کالی مرچ اور بلغم نکالنے کے لیے منکے کو درمیان سے کھول لیں، بیج نکال کر اس میں ایک ثابت کالی مرچ رکھیں۔ اب منکے کو توے پر گرم کریں اور نیم گرم کر کے چبا کر کھا لیں۔ اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے استعمال سے ہی ہر قسم کے بلغم اور کھانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ نسخہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے۔ کھانسی، دمہ اور گلے کے دیگر امراض کے لیے انجیر بہت فائدہ مند ہے۔ حلق کی سوزش، سینے کا بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن کم کرنے میں مفید ہے اور بلغم کو پتلا کر کے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ بخار کے لیے مفید ہے، جگر اور تیلی کو صاف کرتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ انجیر کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد 3 خشک انجیر کھائیں۔ رات کو 5 سے 7 دانے خشک انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں۔ جب سردیوں کے موسم میں نزلے کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چھینکوں کا طوفان، زکام اور ساتھ ہی گلا بیٹھ جاتا ہے تو لونگ کا چوسنا یا چٹکی بھر لونگ کا پاؤڈر چائے کے قہوے دودھ کے بغیر کے ساتھ کھانا بہت مفید ہے۔ اور اگر لونگ کے خالص تیل کے غرارے کریں تو گلے کی خرابی، آواز کا بیٹھ جانا، نزلہ، زکام اور گلے کی ورم کے لیے بہت مفید ہے۔